خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے جسے درود غوثیہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک جو خوش نصیب روزانہ 111 مرتبہ پڑھے تو وہ رحمت الہی سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کی عادت بناتا ہے تو اللہ پاک اسے 7 برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں، تمام کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اسے قبر میں وسعت عطا کی جاتی ہے، موت کی سختی سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے اور دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر استقبال رمضان پروگرام لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ذکر ماہ رمضان کریں گے، رمضان کی بہاروں کا بیان ہوگا۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات اور علم والی بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان میں بندے کو کون کون سی برکات ملتی ہیں، خود رمضان کا لفظ بھی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، رمضان میں 5 حروف ہیں، ان 5 حروف میں پہلا ہے راہ، راہ سے مراد ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اور اس کے بعد ہے میم، محابات اللہ عن العصاة، یعنی گناہ گاروں پر اللہ پاک کی رحمت و مہربانی۔ تیسرا ہے ضاد، یعنی ضمان الہی، زمان الہی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، مطلب امان الہی، اللہ پاک کی امان۔ الف سے مراد الفت اللہ، یعنی اللہ کی محبت۔ نون سے مراد نور اللہ، اللہ کا نور۔ تو اللہ پاک ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اپنی امان، اپنی الفت و محبت اور اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے، اور اس میں یہ ساری برکتیں ہمیں پانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدعا ذل العالی کی جانب، اور آج انشاءاللہ قرآن میں رمضان کا جو ذکر ہے اور کون سی آسمانی کتابیں کس مہینے میں نازل ہوئیں، انشاءاللہ اس کا بیان بھی سننا ہے۔ قرآن اور رمضان کا تعلق کیا ہے، اور ماہ رمضان میں بزرگان دین کی تلاوت قرآن کیسی تھی، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ سیدھی سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک میں جو رمضان شریف کا ذکر ہے اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں، اور اس سے بھی پہلے کوئی پیارا سا کلام بھی سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رمضان امیر علیہ سنت وسائل بخشش میں آپ نے کلام لکھا، بہت پرانا کلام ہے آپ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم
آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں استقبال رمضان کے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ ایمان والوں پر اللہ پاک نے روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلوں پر فرض ہوئے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب امتوں پر روزے فرض تھے، اور کہا گیا لعلکم تتقون ایام معدودات، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی مل جائے، اور گنتی کے دن ہیں۔ اچھا، اب اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو مہینہ پائے۔ اللہ عافیت سے ملا دے رمضان سے، ابھی بھی چند دن ہے، ٹھہر جا روح مستر، نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، تو اسی طرح رمضان آنے والا ہے، تو رمضان سے پہلے نہ کہیں چلے جائیں بھائی۔ اور رمضان میں زندگی بھی برکت والی ہے، موت بھی رحمت والی ہے، کہ رمضان میں جو مرتا ہے اس کے حساب کتاب سے اس کو خلاصی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان شریف میں ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، بتایا گیا کہ روزہ رکھنا تمہیں تقویٰ دلائے گا، اور پھر کہا گیا کہ ایک مہینہ ہے، مبارک مہینہ رمضان کا ہے۔ اچھا، اب 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ فرض روزوں کے لیے مقرر کیا گیا، وجہ حکمت۔ ویسے تو اللہ رسول کے احکامات میں ہم نے عقل کو دخل نہیں دینا، ہمیں امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں، کوئی روزہ کیوں فرض ہوا، پورے مہینے کے کیوں ہے، دن میں کیوں رکھا جا۔ ارے بھئی یہ ٹھیک ہے، جو حکمتیں معلوم ہوں بیان کریں، اچھی بات ہے، رغبت ہوتی ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، لیکن حکمت سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے، پھر تو ہم نے عقل کو مانا نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو نہیں کی۔ تو خیر اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اس میں روزے فرض کیے گئے۔ قرآن رب سے قریب کرتا ہے، یاد رکھیے قیامت کے روز انبیاء، صحابہ، اولیاء اور علماء، سادات کرام، اللہ کے نیک بندے جو بھی شفاعت کریں گے بارگاہ رسالت میں کریں گے اور میرے نبی رب کی بارگاہ میں، مگر قرآن اور روزہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے بندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ قرآن بندے کو رب کے قریب کرتا ہے۔ اچھا، اب روزے بھی اس مہینے میں آ گئے، اور روزہ بھی اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے نا کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزا بھی، اجزی بھی، دونوں طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ روزہ رکھنے والا خود رب کائنات کو پا لیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ پاک روزہ رکھنے والے سے کتنی محبت فرماتا ہے اور کتنا اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس کے منہ کی بو جو فاقے کی وجہ سے ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ماہ رمضان میں روزے فرض کرنے کی ایک حکمت ہمیں پتہ چلی کہ قرآن سے نسبت ہو گئی، قرآن اس میں نازل ہوا۔ تو حضور یہ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو دیگر آسمانی کتابیں کس مہینے میں نازل ہوئی؟ دیکھیں رمضان کی یہ شان ہے کہ اس میں قرآن بھی نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی ہم نے آیت پڑھی، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان اول پر اتارا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 ایئرز میں آیتیں نازل ہوتی رہی اور یوں تکمیل ہوئی۔ اچھا 27ویں شب جو ہے یہ لیلۃ القدر، ویسے تو 21 23 25 27 29 مختلف وہ طاق راتوں میں تلاشنے کا حکم ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان میں تورات بھی نازل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اچھا انجیل مقدس جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ اچھا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحف تھے، صحیفے تھے، جو رسائل تھے وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان کے 14ویں رات نازل ہوئی، اور ایک روایت میں کہ زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ اور قرآن نے خود ہی بتا دیا اپنا تو کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ ناظرین ہم نے سنا کہ 12 مہینے ہیں لیکن روزوں کے لیے رمضان کو خاص کیا گیا، اور ایک بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ 12 مہینوں میں سے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں۔ حضور رمضان، پھر اس میں نزول قرآن، اور پھر جن پر نازل ہو رہا ہے صاحب قرآن محبوب رحمان، سبحان اللہ، مکی مدنی سلطان۔ تو یہ کچھ اس میں مناسبت جو علماء نے بیان کی میں چاہوں گا ہمارے ناظرین سے شیئر کی جائے۔ دیکھیں میرے آقا ہادی دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کتاب ہدایت، رمضان وہ مہینہ جس میں دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، ہدایت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ جی قرآن رحمت کی کتاب، میرے نبی رحمت للعالمین، رمضان وہ مہینہ جس میں رب کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، اور میرے نبی سخیوں کے سردار سبحان اللہ۔ منہ مانگی مرادیں عطا فرماتے ہیں، مانگنے سے سوا عطا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ بے مانگے میرے نبی عنایت فرما رہے اللہ کی عطا سے، مانگنے سے تو کیا دیں گے سمجھ میں نہیں آ سکتا میری۔ اچھا قرآن بھی سخی ہے، کیسے؟ 1 حرف پڑھیں آپ 10 نیکیاں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا رمضان بھی سخی ہے، 1 نیکی کا ثواب 10 گنا اور 100 گنا 700 گنا۔ اچھا رمضان کی عبادت روزہ اجر بے حدد بے حساب۔ تو یہ مناسبت ہے قرآن، رمضان اور صاحب قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے بتایا کہ ابھی جیسے قرآن کی آیت بھی ہم نے سنی کہ رمضان میں قرآن اترا، پھر ہمیں سورہ قدر کے ذریعے پتہ چلا کہ شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور اس کی آپ نے وضاحت بھی کر دی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو یکلخت آیا، پھر 23 سال کے عرصے میں آیات نازل ہوتی رہیں۔ تو اس کا منظر کیا تھا، کیفیت کیا تھی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، کچھ اس کی بھی حکایت بیان ہو۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے 1-2 باتیں اور وہ پچھلے موضوع کے مطابق ہماری ہیں جی مناسبت جو نا، جی رمضان، قرآن، صاحب قرآن، ان کے آپس میں مناسبتیں کیا ہیں؟ اچھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے، شفیع معظم ہیں آپ، تو قیامت کے روز میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، درخت، پتھر، زمین پر جتنے ان کی تعداد سے بھی زیادہ انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن اور روزہ بھی شفاعت کریں گے۔ حدیث میں روزہ قرآن روز قیامت بندے کی شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے سے روکا اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان شریف میں جب آپ کی عمر مبارک 40 ایئرس تھی، 40 سال تھی، تو آپ پر وحی نازل ہوئی،
اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں ناظرین کو عرض کروں، عاشقان قرآن کو عرض کروں، عاشقان رمضان کو عرض کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہو تو 5 آیتیں کر کے یاد کرو. کیونکہ پہلی وحی جب نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. تو تم بھی 5 کر کے یاد کرو، تمہیں جلدی یاد ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماہ رمضان برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا، اور رب نے مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا اور اس مہینے کو منتخب کیا جس میں قرآن نازل ہوا. حضور رمضان شریف میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ پھر رمضان شریف میں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اپنی وابستگی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے قرآن سے؟ دیکھیں ایک اور پیاری بات وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں نزول قرآن، اس کی حکمت، اور رمضان میں روزے فرض ہوئے. جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں روزے بھی اللہ نے فرض کر دیے. تو اس میں علماء نے بیان کیا کہ روزہ رکھنے سے بھوک پیاس برداشت بندہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو، اور بھوک و پیاس سے عقل تیز ہوتی ہے، میموری زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اچھا، تو اب جب بندہ روزے رکھے گا تو نزول قرآن کے مہینے میں قرآن پڑھے گا تو عقل تیز ہو جائے گی، قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کرے کہ دیکھیے کہ ہم اس کو پڑھیں قرآن کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم غیر عربی ہیں، عجمی ہیں، جو عرب ہیں ان کو بھی تفسیر پڑھنی پڑے گی، ہمیں بھی تفسیر پڑھنی ہے. تو اردو میں تفسیریں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، کتنی زبانوں میں موجود ہیں. تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. تو قرآن کے اندر رمضان میں قرآن، جو قرآن کے اندر رمضان کا ذکر ہے نا، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان میں قرآن. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان الکریم کی ہر رات جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. دور کیا ہوتا ہے؟ جی، آپ پڑھیں میں سنوں، میں پڑھیں آپ سنیں. تو کتنا اچھا ہو رمضان کے احترام میں. دیکھیں جو شعبان ہے، ابھی ہم شعبان آقا کا مہینہ اس میں چل رہے ہیں، اس کو بھی کہا گیا شہر القرآ، قاریوں کا مہینہ. سبحان اللہ. کہ اس میں وہ جنہوں نے قرآن پڑھنا ہے، مساجد میں سنانا ہے، ہزاروں حفاظ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی سنائیں گے، اور ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں حفاظ قرآن سنائیں گے. اللہ کی شان ہے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو پوری حرف با حرف یاد ہو جائے. دیگر آسمانی کتابیں نبیوں کو یاد ہوتی تھی، اور یہاں بچے حافظ بن جاتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر تو 11 مہینوں میں، 10 مہینوں میں، 12 مہینوں میں کتنوں نے قرآن پاک حفظ کیا اللہ کی رحمت سے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے اور دور فرماتے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ، جو قرآن لے کر آتے تھے وہ حضور جن پر لے کر آتے تھے. تو ہم گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں. بھئی میں حافظ نہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، چلیں کچھ تو صورتیں آپ کو یاد ہے نا، کچھ صورتیں مجھے یاد ہیں، ہم ایک دوسرے کی تلاوت سنیں. اچھا گھر کے ماحول کے اندر میاں بیوی سنیں ایک دوسرے سے. اچھا بچوں، وہ بھائی آپس میں، بہن بھائی آپس میں سنیں. اچھا بچوں سے ماں باپ سنیں، ماں باپ بچوں کو سنائیں. بچوں میں کوئی حافظ ہے، ہم غیر حافظ ہیں بھائی، تو یوں کر لیں. تو یہ قرآن کا دور رمضان میں کرنا، سبحان اللہ، یہ تو ادائے مصطفیٰ ہے. حضور اس میں ایک یہ بھی برکت حاصل ہوگی کہ قرآن سننا فرض ہے. تو اب جب دور ہوگا، ایک پڑھے گا دوسرا سنے گا، تو اس کو سنتے ہوئے فرض کا ثواب ملے گا. اچھا رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے. بس اب ہم پانے والے بن جائیں، اس کا ذہن بنا لیں. اور اس میں دیکھیں عمر بھائی یہ بھی ساتھ میں توجہ رکھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، فضائل حاصل کرنے ہیں، مگر یہ فضائل اس کے لیے جو درست پڑھے. جو درست نہیں پڑھے گا، بعض جگہوں پر معنی بدل جاتے ہیں، حرف بدل جاتا ہے. ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیا، حمزہ کی جگہ عین پڑھ لیا، زا کو دود پڑھ لیا، دود کو زال پڑھ لیا، سین کو صاد پڑھ لیا. معنی بدل جاتے ہیں بعض جگہوں پر.
لیکن ایک بعضوں کا ایک نا دیکھا ہے کہ ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے 1 ختم قرآن یا 3 ختم قرآن کرنے ہیں، تو اگر ابھی ان کی ادائیگی درست نہیں ہے تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنا یہ ٹارگٹ پورا کریں یا اپنا ٹارگٹ چینج کر لیں، کوئی درستی کا ہدف بنا لیں؟ یہی بات ہے. دیکھیں، ایک آیت پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، درست پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اس کا افلا یتدبرون، قرآن کہتا ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، غور بھی تو کریں نا، تفسیر بھی پڑھیں، اس کی سمجھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بلا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھ سکتے، بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں. برکت، رحمت، کرم ہی کرم ہے، لیکن دی بیسٹ کہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. مثلا آپ درست نہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں تو درست نہیں پڑھا جائے گا، کم پڑھیں تو درست پڑھا جائے گا، تو ٹھیک ہے کم پڑھ لیں. اچھا آپ تھوڑا پڑھیں تو سمجھ سکیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا. ایک رکوع یا ایک پارہ آپ بے سمجھے پڑھیں، آپ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیں ڈیلی. اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر رمضان الکریم میں قرآن کے سلسلے، فہم قرآن کے سلسلے، دیگر سلسلے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں. اور ویسے بھی تفسیر صراط الجنان موجود ہے، معرفت القرآن موجود ہے، اس کو پڑھیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں جو زیادہ بھی پڑھیں اور صحیح بھی پڑھیں اور سمجھ کے بھی پڑھیں اور عمل بھی کریں. تو یہ ماشاءاللہ ماہ رمضان جو ہے یہ قرآن سے وابستگی بڑھانے کا مہینہ ہے. تو حضور ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوتا تھا، ان کی تلاوت رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ کیا بات ہے. چند کا عرض کرتا ہوں ہمارا ذوق شوق پیدا ہو. حضرت اسود ایک بزرگ گزرے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں 20 دن، ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن، آخری عشرے میں ہر رات 2 مرتبہ ختم قرآن. حضرت قتادہ سال کے عام دنوں میں 7 دن میں، رمضان آتا تو شوق تلاوت بڑھتا، ہر 3 دن میں ختم قرآن، اور آخری عشرے کے اندر ہر روز ختم قرآن. امام شافعی رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ 61 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. اور اللہ اکبر، اللہ پاک تراویح بھی پڑھے. یہ بھی تو قرآن سننا ہے نا، اور آپ نے ابھی کہا کہ سننا فرض کا ثواب ملتا ہے، تو پھر نماز کے اندر ثواب اور بڑھ جائے گا. آپ قرآن بے وضو پڑھیں، بغیر ٹچ کیے، تو ثواب ہے ہر حرف پر، اور وضو کے پڑھیں اور بھی زیادہ ثواب بڑھے گا. آپ نماز کے اندر پڑھیں ثواب اور بھی بڑھ جائے گا. اچھا پھر رمضان میں پڑھیں، سبحان اللہ، تو ثواب تو ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. نیک ہوتا ہے سونے پہ سہاگا، یہ تو اس سے بڑھ کر ہے بھائی. اور تراویح پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، سنت موقدہ. سبحان اللہ. اور یہ نہیں ہے کہ بھی ہم نے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا، پہلے عشرے میں قرآن ختم کر لیا، باقی ہو گیا. بھائی 27 کو ختم قرآن عام طور پر ہوتا ہے، تو سیدھا سا حساب کتاب ہے. 27 رمضان، اور تراویح کتنی ہے رکعتیں؟ 20. 20 انٹو 27 کیا جواب آتا ہے؟ 540. قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ 540. تو ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع. اچھا 27ویں پر آپ نے کمپلیشن کی، اٹ مینس کہ اب آپ فارغ ہو گئے؟ نو. 28 29 اور اگر اللہ نے 30ویں شب بھی دی تو تراویح اب بھی سنت مؤکدہ رہے گی بلا عذر. عادتاً اس کو جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے فرمایا کہ تراویح کو بھی ہم نے اپنے معمولات میں رکھنا ہے. اچھا دیکھیں سال میں ایک ہی تو مہینہ ہے. اچھا تراویح خاص، یہ تو خاص سوغات ہے، خاص تحفہ ہے رمضان کا. سبحان اللہ. رمضان کے علاوہ تراویح کیسے ہوگی؟ جی تو یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں ناظرین، یہی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ماہ رمضان لے کر آتا ہے ہمارے لیے. سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں، تراویح کی برکتیں ہیں، اعتکاف کی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ابھی سے ذہن بنا لیں گے کہ ماہ رمضان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنا ہے. تو اچھی نیتوں کا ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا رمضان پائیں گے تو ابھی سے ذہن بنا ہوگا تو اللہ نے چاہا زیادہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہوگی. اچھا اعتکاف 26 مقامات پر ہو رہا ہے پاکستان میں، 26 مدنی مراکز. کراچی میں سب سے بڑا جامع اہل سنت ہوں گے، اس کے علاوہ پھر دیگر 25 بگ سٹیز کے اندر اعتکاف. یہ پورے مہینے کا ہوگا. آخری عشرے کو تو ہزاروں مقامات پر ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو ناظرین ہمت کریں، آپ بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں. اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکات عطا پڑھنے کی فرمائے. ترغیب نہیں دلائیں گے؟
بالکل ہونی چاہیے. یہ تو رمضان، یہ بھی رمضان کی سوغات ہے. دیکھیے کہ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا سحری، افطاری، رمضان کی روشنی کیسے حاصل کرنی ہے، روزے کا نور کیسے پانا ہے، روزے کو مقبول کیسے کرنا ہے، روزے میں کیا عبادات کرنی ہے، تراویح کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، روزے میں کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. یہ نہیں پڑھیں گے، اس کی ترغیب نہیں دلائیں گے آپ. آپ نے بہت کچھ فرما دیا. اور اس میں الحمدللہ لیلۃ القدر کا بیان موجود ہے، اعتکاف کا بیان موجود ہے، الوداع ماہ رمضان کا بھی چیپٹر آ لگ گیا نا. دیکھو یہ عاشق رمضان کے سال ہا سال کے تجربات کا نچوڑ ہے اس کے اندر امیر اہل سنت کا، سبحان اللہ. جو سارا سال رمضان کی وہ تشریف آوری کی دعائیں کرتے ہیں. اور امیر اہل سنت کی تمنا یہ ہے کہ شعبان ہی میں فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیا جائے تاکہ ہم پہلے سے احکام کو اچھا سیکھ گھر کے لیں. اندر اس کا درس دیں. اگر اس کی پی ڈی ایف جو ہے ہم اپنے فیملی کے گروپس میں، دوستوں کے گروپ میں شیئر کریں، ثواب ہی ثواب ہے، رحمت ہی رحمت ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان کو پانا ہے اور اس میں خوب عبادات کے ساتھ اس کو گزارنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے تلاوت قرآن کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے. ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے. ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے.